أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا آئے لوگوں میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت زور سے اس لیے کی لتعلموا تاکہ تم جان لو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے انہا سنتن کی یہ بھی محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے یہ بھی محمد رسول اللہ کی سنت ہے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ و سنت ہے. میرے بھائیو سچ بتاؤ میں نے کسی کو گالی دی یا محمد رسول اللہ کی حدیث پڑھی یا عبداللہ ابن عباس کا عمل آپ کے سامنے رکھا یا طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کی وہ روایت جو انہوں نے پیش کی وہ میں نے پڑھی. اب اگر کوئی آدمی یہ حدیث پڑھنے کی بنیاد پر مجھے گالی دیتا ہے تو یہ گالی طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف پر پڑے گی یہ گالی عبداللہ ابن عباس کے اوپر پڑے گی اس لیے کہ انہوں نے فرمایا. اب غور کرو جو آدمی گالی دیتا وہ ہم کو دیتا یا صحابہ کرام کو گالی دے رہا ہے. اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ بھی ضروری ہے. دوسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنازے کی نماز بھی ایک نماز ہے. لوگ کہتے ہیں یہ نماز نہیں ہے یہ دعا ہے اس لیے مسجد کے اندر نہیں پڑھی جائے گی یہ باہر ہی پڑھنا چاہیے. آج یہ عقیدہ ہے لوگوں کا. یہ بھی ایک نماز ہے وہ کہتے ہیں دعا ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ دعا کیسے؟ ٹھیک ہے دعا ہے لیکن یہ نماز بھی ہے. ذرا غور کرنا اس وقت میرا چہرہ کس طرف ہے؟ یہ پورب پچھم. یہاں تو آیا ہوں تو مجھے ٹینشن ہو گیا کہ کہاں پورب کہاں پچھم. یہ کیا ہے؟ دکھن. یہ اتر. اس وقت میرا چہرہ دکھن کی طرف ہے. اب میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہوں کہ اللہ جتنے بھی لوگ جلسہ سننے آئے ہیں اور جو نہیں سنے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم کر دے. اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا دے. دعا مانگ رہا ہوں نا. میرا چہرہ ہے دکھن کی طرف. کیا کسی بھی دعا مانگنے کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے؟ نہیں. ہم اگر دکھن کی طرف میرا چہرہ ہے تب بھی دعا مانگ سکتے ہیں. پورب کی طرف ہے تب بھی اتر کی طرف ہے تب بھی اور پشچم کی طرف ہے تب بھی. اگر نماز جنازہ دعا ہے تو اس کے لیے قبلہ رو ہونا شرط نہ ہوتا. قبلہ رخ ہونا شرط نہ ہوتا لیکن شرط ہے. پتہ یہ چلا جیسے اور نمازوں کے لیے قبلہ رخ ہونا مشروط ہے شرط والا اسی طریقے سے یہ بھی شرط ہے نماز جنازہ کے اندر بھی. اچھا اور دعاؤں کے لیے وضو بنانا شرط نہیں ہے. پاک ہوئی ہے وضو بنانا شرط نہیں ہے. اور کچھ دعائیں تو ایسی ہیں جو آپ ناپاکی کی حالت میں بھی آپ حالت جنابت سے ہیں جنبی ہے صبح ہیں کسی نے سلام کیا السلام علیکم آپ سلام کر بھی سکتے ہیں. دعا ہی تو ہے. تم پر اللہ کی رحمت ہو تم پر سلامتی ہو اور آپ سے ہاتھ کسی نے ملایا تو آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہو یغفر اللہ لنا ولکم. یہ دعا ہی تو ہے. میرے بھائیو کسی بھی دعا کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے. جو لوگ نماز جنازہ کو دعا کہتے ہیں وہ بتائیں اگر یہ دعا ہے تو اس کے لیے وضو بنانا شرط کیوں ہے؟ کسی بھی جنازے کی کسی بھی دعا کے لیے ہاتھ باندھنا شرط
نہیں ہے. مثلاً اب میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ نہیں کہوں گا اللہ اکبر اللہ میرے باپ کو ہدایت دے, ہاتھ باندھ کر نہیں کہوں گا اللہ جو بیمار ان کو شفا دے. ہاتھ باندھنا شرط نہیں ہے. اگر نماز جنازہ بھی دعا اگر ہوتی اور نماز نہ ہوتی تو اس کے لیے بھی ہاتھ باندھنا شرط نہ ہوتا, اس لیے یہ بھی نماز ہے. اچھا, کسی بھی دعا کے بعد آپ بتائیے سلام پھیرتے ہو, اے اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما, اے اللہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کو جنت نصیب فرما. پھر اس کے بعد میں آپ دعا مانگ لیں, اس کے بعد میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی بھی دعا کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے؟ نہیں پھیرا جاتا. لیکن نماز جنازہ میں یہ جنازے کی نماز میں دعائیں پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیرا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس لیے نماز کی تمام شرائط اس کے اندر داخل ہے. ہاں, امام بخاری باقاعدہ اس سلسلے میں باب باندھتے لیکن کہہ دیتے ہیں یہ ایسی نماز ہے لیس فیہا رکوع ولا سجود, اس کے اندر رکوع اور سجدہ نہیں ہے. یہ بغیر رکوع اور بغیر سجدے والی نماز ہے. یعنی نماز تو ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں ہے. اور ایک دوسری جگہ وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں اس نماز میں رکوع اور سجدہ اس لیے نہیں ہے تاکہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھنے لگے کہ مردوں کے سامنے جھک رہے ہیں اور مردوں کے اندر دینے کی طاقت ہے یا مردوں کو مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے. اس لیے اس نماز کے اندر رکوع اور سجدہ ہی نہیں رکھا گیا ہے. تو پہلا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ دونوں طریقے سے جائز ہے, سرن بھی اور جہری زور سے بھی. اور زور سے سورہ فاتحہ اگر کوئی بات بھی پڑھتا ہے تو یہ بھی سنت ہے اور نبی کا یہ بھی طریقہ ہے. اور سورہ فاتحہ اس نماز میں بھی پڑھی جائے گی, یہی نبی کی سنت ہے. لتعلموا انها سنت, یہی سنت ہے. میرے بھائی سنت کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی ہے. یہ سنت ہوئی نبی کا طریقہ. اب کوئی آدمی اگر جنازے کی نماز میں جا کے پڑھتا اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر کہتا اللہ اکبر, پھر پڑھ رہا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اور درود شریف, یہ اس کو چھوڑ رہا سورہ فاتحہ کو, تو پتہ یہ چلا کہ وہ آدمی سنت کا مخالف ہے اور سنت رسول سے اس کو نفرت ہے. محمد رسول اللہ کی اداؤں سے اور محمد رسول اللہ کے الفاظ سے اور محمد رسول اللہ کی نماز جنازہ سے اس کو دشمنی اور نفرت ہے. اتباع سنت کانفرنس میں آنے والوں سن لو, سنت پر عمل اہل حدیثوں کا ہے. اللہ کا شکر ہے یہ اتھارٹی ہماری ہے, کوئی اور چھیننے کی کوشش نہ کرے. آئیے سنت کی تعریف میں آپ کو بتا دوں. سنت کی تعریف ہو گئی. اب سنت کی قسمیں کتنی ہیں؟ ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, حدیثیں پڑھوں گا, حدیثیں, اور اس سے ہی مسئلہ نکالتے رہنا. اگر وہ حدیثیں کسی کے خلاف پڑھیں تو وہ اپنے سر پہ جوتا مارے, میرے اوپر پتھر پھینکنے کی کوشش نہ کرے. سنیے سنت کی قسمیں. سنت قولی ہوتی ہے, سنت فعلی ہوتی ہے اور سنت تقریری ہوتی ہے. یعنی نبی نے جو کہا اس پر عمل کرنا سنت, نبی نے جو کر کے دکھایا اس پر عمل کرنا سنت, اور نبی نے نہ تو کہا نہ کیا لیکن کسی کرنے والے کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس کو اس سے منع نہیں کیا تو وہ بھی سنت. ایک حدیث قولی, نبی نے جو کہا ذرا اس پر نظر ڈالیں. کیا کہا؟ حدیث پڑھتا ہوں. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یستحل الطعام ان لا یذکر اسم اللہ علیہ. رواہ مسلم فی کتاب الاطعمہ. اس حدیث کو امام مسلم کتاب الاطعمہ کے اندر لائے. حدیث کیا ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس کھانے کو حلال سمجھ لیتا ہے, شیطان اس کھانے کو حلال سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. ان الشیطان یستحل الطعام ان لا یذکر اسم اللہ علیہ. اگر اس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے, مثلا بسم اللہ نہ پڑھی جائے, تو اس کھانے کو شیطان حلال سمجھ لیتا ہے. مطلب صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو, کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو, کھانا کھانے سے پہلے کھانے پر اللہ کا نام لو. یہ حکم ہے نبی کا نا, یہ قولی سنت ہے. آج کتنے مسلمان ہیں؟ ہاں, اور بڑا عجیب مسئلہ ہے. ٹی وی چل رہی ہے اور اس میں نازک اور عریاں بدن اور جسموں کی چھنکاریں آ رہی ہیں, آوازیں, کھانا وہیں لگ رہا ہے, ٹی وی پر نظر ہے, بسم اللہ, اب کھانا بھی کھا رہے ہیں. اور جہاں یہ تصویریں اور جہاں یہ چیزیں آ رہی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے ہیں. تیری بسم اللہ لے کے کون جائے گا؟
وہاں تو پہلے ہی سے شیطان موجود ہے، وہ تو پہلے ہی سے کھانے میں بیٹھ جائے گا. اب تو ان کے سامنے کہہ رہا بسم اللہ، وہاں رحمت کے فرشتے ہی نہیں جا رہے ہیں. اللہ کے بندے کچھ تو عبرت حاصل کر، کچھ تو عبرت حاصل کر. آج آپ دیکھیے جگہ جگہ، اعظم گڑھ چلے جاؤ، مئو چلے جاؤ، کیا لکھا جا رہا ہے؟ گپت روگ کا کامیاب علاج. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی دیواروں پہ بھرا ہوتا ہے. پاورفل طاقت، 3 دن میں نامردگی کا پورا کمپلیٹ علاج. ابے اللہ کے بندے عبرت حاصل کر. جتنی دیواروں پہ تو نے یہ لکھا ہے، اس سے آئیڈیا لگ رہا ہے کہ نوجوان اس بیماری میں بہت زیادہ مبتلا ہے. یہ ڈاکٹروں کا ایک ریلا تو تم نے نکال دیا، لیکن یہ بیماری جن چیزوں کے بدلے میں آ رہی ہے اور نوجوانوں کو مل رہی ہے، اس جڑ کو ختم نہ کیجئے. فلموں میں ننگے ننگے اور گندی بے فلمیں آپ دکھائیے، گھروں میں سیڈیاں تک پہنچوائیے، سی ڈی رکھنے والوں کی دکانوں پہ چھاپے نہ مروائیے، امریکہ اور یورپ سے آنے والی بےہودہ فلموں کو اپنے گھروں میں جگہ دیجیے، اور باقاعدہ اس کو کلا کا نام دے کر آزاد چھوڑ دیا جائے، جس کی وجہ سے نوجوانوں کو آج یہ بیماری مل رہی ہے. اور پھر آج شہروں میں طوائفوں کے چکلے، اور باقاعدہ وہاں پر مانع حمل اور اسقاط، بچوں کی پیدائش کو روکنے کے آلات وہاں پہنچائے جا رہے ہیں، اور وہاں سے نوجوانوں کو ایڈز کی بیماری مل رہی ہے. یہ ساری چیزیں آج کھلی ہوئی ہیں، ان پر روک نہ لگاؤ تاکہ ہمارا نوجوان ان بیماریوں میں مبتلا نہ ہو. لیکن ڈاکٹروں کو اجازت دے دو، کھولو اور دیواروں پہ بھر مارو. گپت روگ، پھلاں روگ، اور ہر ڈاکٹر ایک دوسرے سے بڑھ کے اپنے اوپر کامیابی اپنا نسخے کو کامیاب بتاتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا تجربہ ہے. کوئی کہتا 40 سالہ تجربہ، کوئی 60 سال کا تجربہ، اور کوئی کہتا ہے مجھ کو ایوارڈ ملا ہے فلاں جگہ سے، لندن سے ایوارڈ، کسی کو رام ولاس پاسوان نے ایوارڈ دے رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ سب پاگل بنانے کے ایک ڈھونگ اور دھتورے ہیں جو آج ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا. ورنہ جو نسخہ اللہ کے رسول پیش کیے ہیں 5 وقت کی نماز کا اور وضو کا، اگر آپ اس پر تجربہ کریں اور میڈیکل سائنس رپورٹ اگر اس سے مانگیں تو آپ دیکھیں گے جو آدمی ان طریقوں کو جتنا اپنا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ آدمی اتنا ہی زیادہ مضبوط نظر آئے گا اور طاقتور نظر آئے گا. کیونکہ تندرستی 1000 نعمت ہے، اور تندرستی کے وہ ساری چیزیں جو ہونی چاہیے ایک انسان کو لازمی ہے، ضروری ہے، وہ ساری چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی ہیں. ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. تو کھانے پر اللہ کا نام لو، یہ قولی حدیث ہے، حکم ہے نبی کا. آئیے دوسری حدیث لیتے ہیں. وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. اس حدیث کو امام بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. کیا فرمایا کہ عبادہ بن صامت نے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں، لا صلاۃ، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے سورہ فاتحہ، کوئی نماز نہیں. گالی نہیں دے رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں. اگر آپ کے اندر ہمت ہو تو آپ بھی گالی نہ دیجیے اور صرف ایسے ہی پڑھیے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں. وان عبادہ ابن صامت، حدیث صحیح ہونی چاہیے، میں نے بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کر دی. دیجیے آپ، صحیح حدیث ہوگی. آمنا صدقنا سب سے پہلے مانوں گا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا. جس اسٹیج سے میں اپنے اہل حدیثوں کو سمجھا رہا ہوں، اسی اسٹیج سے ہم ان کو بھی کہہ دیں گے کہ ہاں فلاں نے یہ حدیث پیش کی ہے، صحیح اور بات ماننے کے لائق ہے، مانو. حدیث بخاری کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی کوئی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اور کوئی نماز نہیں، کوئی نماز نہیں، نہ جماعت کے ساتھ، نہ انفرادی، نہ سنت، نہ فرض، نہ نفل، نہ جنازہ، کوئی بھی نماز نہیں جب تک کہ وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے. یہاں کہتے ہیں پڑھو گے تو منہ میں آگ بھری جائے گی. تیری مانو یا امام کائنات کی مانو، تجھ پر ایمان لایا ہوں یا جناب محمد رسول اللہ پر. ایک امام کہتا ہے نماز پڑھو گے سورہ فاتحہ تو آگ بھری جائے گی. دوسرا امام شافعی کہتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں. ہمارا مولوی کہتا ہے چاروں امام پر حق. ایک کہہ رہا آگ بھری جائے گی، وہ بھی صحیح. ایک کہہ رہا بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں، وہ بھی صحیح. مولوی کہتا ہے دونوں صحیح. ہم ہی پاگل ہیں، بریلی میں بھرتی کر دو ہم کو. وہ کہہ رہا آگ بھری جائے گی، یہ بھی صحیح. امام شافعی کہہ رہے ہیں نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، کا یہ بھی صحیح.
ایک کہے یہ رات اور ایک کہے یہ دن کا دونوں صحیح ہے. دونوں صحیح تو ہم کون ہیں؟ ہم نے تو سنا کہ عورتوں میں عقل کم ہوتی ہے. یہاں تو تم اتنی بڑی کم عقلی کی بات کر رہے ہو کہ پاگل بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو. ایک کہے حلال ایک کہے حرام, مفتی صاحب کہیں دونوں صحیح. ابو حنیفہ کہتے ہیں گھوڑا مکروہ, امام شافعی کہتے ہیں حلال. پوچھو مفتی صاحب, چاروں امام برحق ہیں, ایک کہہ رہا مکروہ ایک کہہ رہا حلال, کیا صحیح؟ بولے دونوں صحیح. عجیب حالت ہے, کوئی سوال کرنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں کہ معاملہ کیا ہے. آئیے تیسری حدیث. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس آدمی کی نماز میں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے, یعنی پڑھو, قولی حدیث ہے, یعنی یہ بھی حکم ہے نبی کا قول, اور قول سنت ہے, یعنی ہم سنت پر عمل کرنا چاہیے جو نبی کا قول سے ثابت. آئیے ایک اور روایت میں پیش کرتا ہوں, نبی کا قول, قولی سنت, اس کے بعد میں فعلی سنت پہ آتا ہوں. نبی کا قول, قول کیا ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین ان وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ. رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. اس حدیث کو بھی امام بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, تو تم زور سے بولو آمین. جب تمہارا امام کہے ولا الضالین تو تم بھی کہو آمین. اذا قال, امام کے ساتھ قالا, تو مقتدیوں کو بھی کہا جا رہا قولو, یعنی امام زور سے پڑھ رہا ہے تو تم بھی زور سے کہو, دونوں میں لفظ قالا. پھر یہ بھی کہا تم آمین بولتے ہو, فرشتے بھی آمین بولتے ہیں, اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے اللہ تعالیٰ تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اے مسلمان ساتھیو, میرے بھائیو, اس امت اسلامیہ کو غلط مشورے نہ دو, ان کو چٹکلے سنا سنا کر ہنسا ہنسا کر ان کا لطف نہ لو, ان کی بے وقوفی کا اور ان کی جہالت کا مذاق نہ اڑاؤ. اے مولویوں, میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, یہاں بال کی کھال نکال لی جاتی ہے, چٹکلے سنانا بہت آسان, سند اور متن کے ساتھ حدیث پڑھ کے مسئلہ مستنبط کرنا بہت مشکل. اور یہ ہمت, یہ حوصلہ, یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے صرف جماعت اہل حدیث کو دی ہے, کسی اور مسلک کو نہیں. حدیث پڑھو گے, پڑھتے ہیں بخاری کو جو بلا عشق رسول, انہیں بخار آتا ہے, بخاری نہیں آتی. مجھے بتاؤ تو صحیح, کیا ایک آدمی بیچارہ, دیکھیے بخاری کی حدیث پڑھ کر کیا مسئلہ سمجھتا ہے, دیکھیے یہ ہے ان کی سمجھداری. کیا کہتا ہے مولوی صاحب, بخاری کی حدیث میں ہے نا کیا کہ جب تم مردے کو قبرستان میں دفن کرتے ہو, جب تم اپنے مردے کو قبرستان میں دفن کرتے ہو اور دفن کر کے چل دیتے ہو تو مردہ تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. لا يسمع قرع نعالهم, مردہ ان کے جوتے کی آواز بھی سنتا. دیکھو مولوی صاحب مردہ سنتا ہے, دیکھیے یہ ہے بخاری کی حدیث سے سمجھ, دیکھیے ان کی. جب ایک ہی سال میں بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابو داؤد, ابن ماجہ, جب ساری حدیثیں گھسیٹو گے تو یہی تو سمجھو گے. ایک سال میں ساری حدیثیں گھسیٹ دیتے ہو تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے, اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ مردے کو دفن کر کے جب جاتے ہو تو مردہ جوتے کی آواز سنتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ مجھے, مر گیا مردہ اور مردہ سنتا بھی ہے, مردہ کیا مرے گا, زندہ ہی تو مرے. کوئی آدمی تھا مر گیا, اب مرنے کے بعد بھی اس جوتے کی آواز جب سن رہا ہے تو گھر والے جو رو رہے ہیں اس کے آس پاس, ہائے میرے ابا, ہائے فلاں, تو اس کا مطلب وہ مردہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے؟ بھائی جوتے کی آواز تو ہلکی ہلکی ہوتی ہے, یہ تو تیز رو رہا ہے اور جنازے کے پاس رو رہا ہے, بتاؤ یہ مردہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے؟ مولوی صاحب یہ تو حدیث میں نہیں آیا. اچھا چلو, مردے کو غسل دیا گیا, اس کے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے,
اور پانی اوپر سے نیچے گر رہا ہے اس کے جسم سے، اور پانی کے گرنے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، مردہ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے؟ مولوی صاحب یہ بھی نہیں معلوم، حدیث میں تو یہ بھی نہیں آیا۔ اچھا چلو، جنازے کی نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے، امام صاحب اگر زور سے پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، مردہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے؟ اگر سن رہا ہے تو کہہ دے مولوی صاحب کتنی میری مغفرت کی دعا کر لو، بخشے نہیں جاؤں گا میں، بول دینا چاہیے اس مردے کو، لیکن نہیں سن رہا ہے۔ اچھا چلو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام زور سے پڑھ رہا ہے، مردہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا؟ مولوی صاحب حدیث میں یہ بھی نہیں آیا۔ چلیے، ابھی مردہ مٹی سے باہر ہے، اس کے اوپر ہزاروں ٹن مٹی نہیں ڈالی گئی، اور چارپائی اس کی اٹھائی اور آپ نے لاد لیا اپنے کاندھے پر اور لے کے چل رہے ہیں۔ ابھی تو آپ جوتے پہنے ہوئے ہیں، کاندھا دے رہے ہیں، مردہ مٹی سے باہر ہے۔ یہ بتاؤ قبر سے میں دفن ہونے سے پہلے تمہارے کاندھوں پر سوار ہے اور تم جوتے پہن کے چل رہے ہو، اس وقت مردہ تمہارے جوتوں کی آواز سن رہا ہے یا نہیں؟ کہا مولوی صاحب حدیث میں یہ بھی نہیں آیا۔ اور جب مردے کو دفن کر کے ہزاروں ٹن مٹی اس کے اوپر لاد دی اور واپس آ رہے ہیں تو مردہ جوتے کی آواز سن رہا ہے۔ یعنی مٹی سے باہر تھا تو آواز نہیں سن رہا تھا جوتے کی، مٹی کے اندر پہنچ گیا تو جوتے کی آواز سن رہا ہے۔ باہر تھا تو اپنے لڑکے کی اور اپنی اولاد کی اور اپنی بیوی اور بچوں کے رونے کی آواز بھی نہیں سن رہا ہے، اور مٹی کے اندر گیا تو سب کچھ سننے لگا۔ کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ ہاں، اس وقت مردہ سن نہیں رہا ہے قبر کے اندر۔ سنیے، بچے رو رہے ہیں لیکن مردہ نہیں سن رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، غسل کا پانی زمین پہ گر رہا ہے، اس کی آواز مردہ نہیں سن رہا ہے۔ امام صاحب جنازہ پڑھا رہے ہیں، چلو سرن ہی صحیح، لیکن اللہ اکبر تو زور سے بول رہے ہیں، لیکن مردہ یہ بھی نہیں سن رہا ہے۔ مردے کو اٹھا کر قبرستان لے جا رہے ہیں، مردہ یہ بھی نہیں سن رہا ہے، جوتے کی آواز بھی نہیں سن رہا ہے۔ مردے کو قبر کے اندر دفن کر دیا، ہاں جب لوٹ کر تم واپس آتے ہو تو مردہ تمہارے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ سنتا ہے؟ کیوں سنتا نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو سنا رہا ہے، اے میرے بندے سن، غور کر، جن بچوں کے لیے اور جن رشتہ داروں کے لیے تو نے نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، اچھے اچھے کام دین کے ترک کیے، جن کے لیے تو بڑی بڑی بلڈنگیں بنایا کرتا تھا اور نماز روزے ترک کیا کرتا تھا، اور جن رشتہ داروں پر تو تکیہ اور بھروسہ کیا کرتا تھا، آج سن لے، تجھے قبر کے اندر دفن کر کے، گڑھے میں دفن کر کے، یہ سارے کے سارے تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آج یہ تیرے کو یہ کام نہیں آ رہے ہیں، مقام عبرت کے لیے اس کو آج جوتے کی آواز سنائی جا رہی ہے، لیکن صرف اسی وقت اللہ سنا رہا ہے، اور کسی خاص دلیل سے مفہوم عام مراد نہیں لیا جاتا ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں، اس وقت 1:40 میری گھڑی میں ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ مولانا جرجیس ہر وقت تقریر کرتے رہتے ہیں، اور دلیل یہ دیں کہ رات میں 1:40 پر یہاں بول رہے تھے۔ مولانا ہمیشہ بولتے ہی رہتے ہیں، اور دلیل کیا دیں کہ میں امیلوں کے اندر 1:40 پہ بول رہا تھا۔ وہ لوگوں 1:40 پر میں امیلوں میں بول رہا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پوری دنیا میں 1:40 پر یا 24 گھنٹے میں بولتا رہتا ہوں۔ کسی خاص وقت سے مفہوم عام مراد نہیں لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر مردے کو سنا رہا ہے، اس سے یہ مراد نہیں لیا جائے گا کہ مردہ ہر وقت سنتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں مولانا جرجیس ہر جگہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، آپ یہ کہیں کہ مولانا جرجیس ہر جگہ پر موجود ہیں، اور دلیل کیا دیں کہ میں نے ان کو امیلوں میں دیکھا ہے؟ دلیل کیا دیں کہ میں نے ان کو امیلوں میں دیکھا ہے؟ میرے بھائیوں، امیلوں میں اگر آپ نے 1:45 بجے دیکھا ہے رات کے، تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں 24 گھنٹے ہی امیلوں میں موجود ہوں۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ میں 24 گھنٹے ہی آپ کے سامنے موجود ہوں۔ وہ لوگوں آج ہیں، کل میرا پروگرام الہ آباد میں ہے، پریوا نارائن میں وہاں میرا پروگرام ہے، اور پرسوں پٹنہ میں دانا پور بیٹا میں میرا پروگرام ہے۔ اب کوئی آدمی ہے کہ میں نے مولانا امیلوں میں رہتے ہیں، اور دلیل یہ دیں کہ میں نے 1:45 بجے رات کو یہاں دیکھا تھا۔ وہ لوگوں کسی خاص دلیل سے اس آدمی کا ہمیشہ کا موجود ہونا ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔
ہمیشہ کا موجود ہونا ثابت نہیں ہو سکتا ہے. جیسے کلیب بدر کو اٹھاؤ, وہ جو بدر کے اندر کافر قتل کر دیے گئے, مقتولین بدر کے کافر جب قتل کر دیے گئے, اللہ کے نبی نے ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا, کافروں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا, اور ان سے کہا اے کافروں, تم نے اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا پا لیا, چکھو اب اس عذاب کو جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا, چکھو اس عذاب کو جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا. اب تم کو میری بات سچی نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو قتل کر دیے گئے, آپ ان کو سنائیں, مردے تو سنتے نہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا, آئے میرے ساتھیو, اس وقت یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. الان کا لفظ موجود ہے, اس وقت یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو سنا رہا ہے کہ میں نے جو وعدے ان سے کیے تھے وہ تم جھوٹا مانتے تھے, اب دیکھو وہ وعدے تم سچا پا رہے ہو یا نہیں, اب عذاب تمہیں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. لیکن الان وہاں موجود ہے, اس وقت, اور کسی دلیل خاص سے مفہوم عام مراد نہیں لیا جاتا. اور صحابہ کا سوال تھا, کیا اے اللہ کے نبی یہ تو مردے یہ تو سنتے نہیں, آپ کیسے سنا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کو اس بات کی ٹریننگ دی گئی تھی, اور صحابہ اس بات کو جانتے تھے کہ مردے سنتے نہیں ہیں. یہ ان کا عقیدہ اور ان کا عمل تھا. اگر ان کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ مردے سنتے ہیں تو یہ سوال نہ کرتے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں. یہ دلیل خاص سے عام مراد نہیں لیا جاتا. اب ایک بیچارہ جاہل کیا سوال کرتا ہے, مولوی صاحب بخاری کی حدیث ہے, قبرستان میں داخل ہوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو, کیا کہتے ہو, السلام علیکم یا اہل القبور. سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ اگر سنتے نہیں تو سلام کیوں کیا جاتا؟ سلام نہیں, سلام کیا جاتا ہے. سنتے ہیں, جواب کیوں نہیں دیتے؟ میرے بھائیوں, ہم ان کو سنانے کے لیے سلام نہیں کرتے. نہ یہ عقیدہ ہے کہ میرا وہ سلام سنتے ہیں, بلکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں قبرستان میں جا کر. قبرستان کے اندر گھسے, یہ دعا ہے قبرستان میں داخل ہونے کی. قبرستان میں داخل ہو تو کہ السلام علیکم یا اہل القبور, اس وقت ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, آئے قبر والو تم پر سلامتی ہو. تو کہنے لگے آئے, یا تو زندوں کے لیے آتا ہے جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے, ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ موجود ہو. اس وقت فلسطین کے مسلمان کتنے پریشان ہیں, اور ہم یہاں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں آئے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما, اور یہ بھی کہتے ہیں آئے فلسطین کے مسلمانوں اللہ تمہیں ہمت دے, اللہ تمہیں حوصلہ دے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فلسطین کے مسلمان میری دعا سن رہے ہیں حالانکہ وہ زندہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے. جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے ضروری نہیں کہ وہ موجود ہو. ہم قبرستان میں جو مردے ہیں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا سن رہا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, اگر اے صرف حاضر کے لیے آتا ہے تو مجھے آپ بتائیے امام صاحب پیچھے پڑھتے ہیں کیا اللہ اکبر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, پیچھے مقتدی لگے ہوئے ہیں, اب پڑھ رہا امام بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کیا ترجمہ ہوا؟ آئے محمد کہہ دو آئے کافرو, یا یہاں آ رہا نا قل یا ایھا الکافرون, اور یا حاضر کے لیے آتا, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میرے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں وہ سب حاضر ہیں اور وہ سب کافر ہیں. کیا میں کافروں کو مخاطب کر رہا ہوں آئے کافروں؟ نہیں. جس طریقے سے قرآن کی آیت ہے ہم اس کو اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ اللہ نے یہی سکھایا, نبی نے یہی سکھایا. اسی طریقے سے ہم قبرستان میں وہی دعا پڑھ رہے ہیں جو نبی نے سکھائی, آئے مردو آئے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو زندہ سمجھ رہے ہیں. جس طریقے سے ایھا الکافرون کہنے پر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ میرے پیچھے کافر ہے, اسی طریقے سے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مردے زندہ ہے. بات تو مولوی صاحب سمجھ میں آتی ہے آپ کی, جتنی آپ کی آتی ہے اوروں کی نہیں آتی, لیکن پھر بھی نہیں مانیں گے. میرے باپ دادا 9-19 کہتے آئے, ہم ریکارڈ توڑ دیں گے 18 کہہ کر. ہاں قولی حدیثیں آپ کے سامنے دو آ گئیں, آپ سنیے. عملی حدیث, اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا سنیے. قولی حدیث 3 دے دی, سنت ہے یہ. اب سنت عملی بھی ہوا کرتی ہے, فعلی حدیث سنیے. فعلی سنت حدیث پڑھ دیتا ہوں پوری. روایت اس طرح ہے, وعن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوینا کبر.
رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ روایت کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا عمل یہ تھا، کیا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوی صفوفنا، اللہ کے رسول جب بھی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو صفیں درست کر دیتے، کوئی آگے نکلا ہے اس کو پیچھے کر دیتے، کوئی پیچھے ہے تو اس کو آگے کرتے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی 1 فٹ کھڑا ہے تو کوئی 1 بالشت کھڑا ہے، اور یہاں مؤذن تکبیر کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آخر میں پڑھا لا الہ الا اللہ، ابھی ختم نہیں ہوا، اس کا ہے نہیں نکلا، اس نے کہا اللہ اکبر۔ کوئی 1 فٹ کھڑا رہنے دو، 2 فٹ کھڑا رہنے دو، آگے نکلا رہنے دو، پیچھے نکلا رہنے دو۔ اللہ کے رسول کا عمل تھا کانا، اور یہاں علماء بیٹھے پوچھو کانا کہاں آتا ہے؟ کانا عربی میں جب فعل مضارع پر داخل ہو تو اس کو استمرار کے معنی میں کر دیتا، کنٹینیو، ریگولر، یعنی نبی کا یہ عمل ایک دفعے کا نہیں بلکہ ہمیشہ کا یہ عمل تھا، ہمیشہ کا۔ کیا عمل تھا کہ آپ جب بھی نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تو آپ درست کر دیتے، ٹخنے سے ٹخنا، کاندھے سے کاندھا، کبھی آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی آپ چھڑی سے ایسے کرتے ہیں، اور پھر جب سب درست کر دیتے پھر بھی فرمایا کرتے، پہلے اپنے ہاتھ سے صحیح کر دی، لائن لگا دیا، ٹخنے سے ٹخنا، قدم سے قدم ملا دیا، چپکا دیا آپ نے، اور اس کے بعد بھی تکبیر ہو جانے کے بعد بھی آپ کیا کہتے؟ سووا صفوفکم، اے لوگوں اپنی صفوں کو درست کر لو، اے لوگوں مل کے کھڑے ہو جاؤ، اے لوگوں پائجامہ یا جو ہے کرتا جو بھی آپ کا ہو پائجامہ وغیرہ لوں گی آپ ٹخنے سے اوپر کر لو۔ اللہ کے نبی ہمیشہ جب تک یہ نصیحت نہ کرتے اور صفیں درست نہیں کرتے آپ نماز نہ پڑھاتے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا، حدیث فَإِذَا اسْتَوَيْنَا، جب ہم درست ہو جاتے، ہماری صفیں صحیح ہو جاتی، جب ہم اچھی طرح کھڑے ہو جاتے، کبّر، تب آپ کہتے اللہ اکبر۔ بتائیے سنت پر آج کس کا عمل ہے؟ اتباع سنت کانفرنس رکھی گئی، ہمارے مولانا شمیم صاحب بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے تھے مولوی صاحب کچھ لوگ آئے تھے CID والے اور کہہ رہے تھے کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ کسی مسلک کو ٹھیس پہنچے، جرم تو آپ کرتے ہیں، نام رکھنا ہے اتباع سنت، اور ظاہر بات ہے جب سنت کے اوپر باتیں ہوں گی تو ان لوگوں کو کے اوپر تو گرا گزرے گی جن کا عمل سنت کے اوپر نہیں۔ بہرحال ہم اہل حدیث ہیں، ہم حدیثیں پڑھیں گے، اگر حدیث کسی کے اوپر بوجھ بن رہی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے، ہم پر پتھر نہ مارے۔ سنیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاۃ، جب بھی ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے، اور لفظ اذا بتا رہا کہ جب بھی، یعنی جب بھی ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو اللہ کے رسول صفیں درست فرماتے، اور جب بھی کا مطلب جب ہم کھڑے ہوئے تب اللہ کے نبی نے درست فرمائی، اور جب ہماری نمازیں درست ہو جاتی، صفیں درست ہو جاتی، تب اللہ کے رسول کہتے اللہ اکبر، تب کہتے۔ آج اس پر اللہ کا شکر ہے، ہمارا عمل، ہم اہل حدیثوں کا عمل ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سن لیتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، عمل دیکھیے نبی کا، بخاری کی روایت، کتاب الصلاۃ، حدیث پڑھ دیتا ہوں، پوری حدیث اس طرح سنیے۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر خمسا فلما سلم قیل له یا رسول اللہ ازید فی الصلاۃ قال وما ذاک قالوا صلیت خمسا فسجد سجدتین بعدما سلم وقال انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، رواہ البخاری۔ یہ حدیث بھی بخاری کی ہے، کتاب الصلاۃ کی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ حدیث کا ترجمہ سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھا دی۔ سنت پر عمل دیکھو، صلی الظہر خمسا، ایک بار اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھا دی، فلما سلم قیل له، جب سلام پھیرا تو کسی کے بتانے کے بعد وہ نماز باطل نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ آج ہمارے سارے بھائی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے سلام پھرنے کے بعد بتایا، کہتے ہیں نماز باطل ہو گئی، نبی نے باطل نہیں سمجھی۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا،
تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے صرف سجدہ سہو کیا اور اس کے بعد میں آپ نے صحابہ سے فرمایا انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں. یہ کہہ کر آپ نے صاف کر دیا کہ میں انسانیت سے الگ نہیں ہوں، میں نور نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں. انسا کا بات انسونا، اور ایک انسان ہونے کے ناطے سے میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، میں کتنا ہی بڑا اللہ کا نبی صحیح، لیکن جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے پیچھے سے ٹوک دیا کرو، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ یا اللہ اکبر وغیرہ کہہ کر مجھے یاد دلا دیا کرو. یعنی نبی کو بھی ٹوکا جا سکتا ہے، نبی اگر بھولے تو پیچھے سے اس کو بھی لقمہ دیا جا سکتا ہے. اسلام کے اندر اس سے ایک پتہ یہ چلا کہ مساوات اور برابری یہ ہے، اور دینی تعلیم میں کتنا ہی بڑا کوئی عالم ہو اگر وہ بھولے تو اس کو ٹوکا جا سکتا ہے. کتنی باتیں معلوم ہو رہی. آئیے، یہ نبی کا عمل تھا، نبی کا عمل تھا کہ آپ بھولتے تھے تو سجدہ سہو کر لیتے تھے. کوئی ٹوکتا تھا بعد میں تو آپ اس کو صرف سجدہ سہو کرتے تھے، نماز باطل نہیں. یہ بھی عمل تھا نبی کا. یہ دو عملی حدیث آپ کے سامنے رکھ دی. آئیے ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو اور سناتا ہوں، اور اس حدیث کو سنانے سے پہلے میں آپ کے سامنے سنن ترمذی کی ابواب الحدود کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کا سرسری ترجمہ، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. آج ہماری ماں بہنوں کو کتنی گالی دی گئی جمشید پور ٹاٹا نگر کے اندر، ذرا غور کرنا، اس حدیث کے اندر اسی کا جواب دے دیا گیا ہے. فرمایا ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلی. یہ حدیث ترمذی شریف کی ابواب الحدود کی روایت ہے. کتاب الحدود اٹھاؤ اور یہ روایت اس کے اندر دیکھ لو. ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے زمانہ نبوی میں نکلی. ایک آدمی نے اس کو دیکھا، اس کا پیچھا کیا، اب نہ ایک کپڑا اوڑھنی گمچا وغیرہ اس کے اوپر ڈالا، اور یہ آدمی اس عورت کو کھینچ کے تنہائی میں لے گیا. فقضى حاجته، اور اس نے اس عورت کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر لی. فقضى حاجته، زنا کر ڈالا، پوری طرح زنا اس نے کر لیا اس عورت کے ساتھ. فقضى حاجته، اس کے بعد میں اس نے اس کو چھوڑا اور بھاگا. اس عورت کو چھوڑ کر یہ بھاگا. فصاحت، تو عورت چیخی، پکڑو پکڑو پکڑو، یہ میری عزت لوٹا ہوا ہے، میری عزت کو چھلنی چھلنی کیا ہے، پکڑو اس کو. اس عورت کے چیخنے کی آواز پڑوس کے مکان میں ایک آدمی کے کان میں گئی. وہ آدمی وہاں سے نکلا اور بھاگنے والے آدمی کا پیچھا کرنے لگا. اتنے میں اور بھی لوگ گاؤں سے محلے سے نکلے اور وہ بھی پیچھا کرنے لگے. سب سے آگے مجرم بھاگ رہا ہے، اور جو آدمی سب سے پہلے نکلا تھا وہ اسی کو پکڑ رہا ہے. لیکن سارے لوگ جو بعد میں نکلے وہ یہ سمجھے کہ یہ مجھ سے آگے جو آدمی دوڑ رہا ہے یہی مجرم ہے. اصل مجرم بھاگ گیا، اور جو اس مجرم کو پکڑنے کے لیے سب سے پہلے نکلا، سارے کے سارے لوگوں نے اسی کو پکڑ لیا، حالانکہ وہ بے قصور تھا. اس کو پکڑا، اس نے کہا میں نے یہ کام نہیں کیا. کہا اس بات کی گواہی تو عورت دے گی کیونکہ اس کے ساتھ یہ معاملہ گزرا ہوا ہے. لے کے چلے اس آدمی کو اس عورت کے پاس اور پوچھا کیا یہ وہی آدمی ہے جس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا؟ اس عورت نے جواب دیا واللہ ھذا ہوا، اللہ کی قسم یہ وہی آدمی ہے جس نے میرے ساتھ غلط کام کیا. وہ بھی اصل مجرم کو نہ پہچان سکی. اللہ کی قسم یہ وہی آدمی ہے جس نے میرے ساتھ غلط کام کیا. اچھا، اس عورت کو کی بات مان لی گئی اور اس آدمی کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا. اللہ کے نبی نے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے بھاگتے ہوئے کس کو پکڑا؟ سارے لوگوں نے کہا اللہ کے نبی اسی کو پکڑا. اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ساتھ منہ کس نے کالا کیا؟ اس عورت نے جواب دیا اللہ کے نبی اسی آدمی نے.
پھر اس آدمی سے پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی اگر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو آپ مجھے جھوٹا بھی سمجھیں گے اور میرے سچ بولنے کے باوجود بھی آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ 4 سے زیادہ گواہ یہاں موجود ہیں. سارے لوگ کہہ رہے کہ میں نے بھاگتا ہوا اسی کو پکڑا اور اتنے لوگوں کی گواہی کے بعد بھی شرعاً مجھے چھوڑے جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ تو یہ مجھے قتل کر ہی دیں گے، اس لیے ہاں میں اس جرم کو قبول کرتا ہوں کہ میں نے ہی یہ جرم کیا ہے اور اس عورت کے ساتھ میں نے ہی یہ غلط کام کیا ہے. وہ آدمی جھوٹ بول دیا، حالانکہ اس آدمی نے یہ کام نہیں کیا تھا. اللہ کے رسول کا حکم ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، جاؤ اس آدمی کو سنسار کر دو، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو. ایک میدان میں جمع کیے گئے پتھر اور اس آدمی کو چھوڑا گیا. سارے صحابیوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے لیے. اللہ کے نبی بھی وہیں موجود ہیں. قریب تھا کہ نبی کا حکم ہو کہ مارو اور لوگ اس آدمی کو پتھر مارنے لگے. ابھی آپ کہنے ہی والے ہیں کہ اصل مجرم تھا وہ چیختا ہوا آیا، اے اللہ کے نبی رک جائیے، اس آدمی کو قتل نہ کریے، اس آدمی کو نہ ماریے، اصل مجرم وہ نہیں ہے، اصل مجرم میں ہوں، میں نے اس عورت کے ساتھ غلط کام کیا ہے، اے اللہ کے رسول زانی میں ہوں، اس آدمی کو چھوڑ دیجیے. معاملہ بڑا پیچیدہ، اس کو بلایا، ادھر آؤ. پھر اس آدمی سے پوچھا جس کو قتل کی سزا دی جا چکی تھی کہ کیا یہ آدمی جو آیا اور کہہ رہا میں مجرم نہیں ہوں، یہ مجرم نہیں ہے بلکہ اصل مجرم میں ہوں، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے اللہ کے نبی میں تو کسی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس کی شکل میں نے دیکھی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جرم میں نے نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، میں بے گناہ ہوں. اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، ہو سکتا ہے کہ یہی سچ بول رہا ہو، میں نے شکل نہیں دیکھی تھی. اس عورت سے پوچھا کہ تم اس آدمی کو پہچانتی ہو؟ کہا اللہ کے رسول اندھیرے کی وجہ سے مجھے نہیں معلوم ان دونوں میں سے کس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، لیکن ہاں کوئی تو تھا. اے اللہ کے نبی ہو سکتا ہے یہ اصل مجرم آیا اور اس نے کہا کہ میں اصل مجرم ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہی مجرم ہو. اب اللہ کے نبی اصل مجرم کے بارے میں کہتے ہیں اس مجرم کو سزا دے دو، اس کو قتل کر دو، اس کو سنسار کر دو. تو بیچ میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی اس آدمی نے ایک عورت کے ساتھ غلط کام کیا ہے، زنا کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس آدمی نے ایک عورت کے ساتھ مکالہ کیا، ہاں اگر گناہ کیا ہے تو اے اللہ کے نبی یہ بھی سچ ہے کہ اگر آج یہ وقت پہ نہ آتا تو ایک بے قصور کی جان جاتی، ایک بے قصور مارا جاتا، ایک بے گناہ مارا جاتا. اے اللہ کے نبی اگر اس نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تو ایک آدمی کی وقت پر آ کر اس نے جان بھی بچائی، اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کے نبی نے اس آدمی کو چھوڑ دیا اس لیے کہ اس نے وقت پر آ کر سچ بول کر ایک آدمی کا کوئی ایک بے قصور کو بچا لیا. بہرحال چھوٹ گیا، اس عورت نے بھی معاف کر دیا. شرعی عدالت کے اندر اگر عورت کسی کو معاف کر دے تو یہ معافی نہیں ہوتی ہے. ہاں اس نے ایک آدمی کو گناہ سے ایک آدمی کو قتل ہونے سے بچایا، اور قرآن کہتا ہے جس نے ایک آدمی کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. بہرحال اس آدمی کو چھوڑ دیا گیا. اس حدیث سے میرے بھائی ترمذی کی اس روایت سے کتنے مسئلے معلوم ہوتے ہیں آپ کو بتائے؟ کتنے مسئلے معلوم ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ یہ عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی. پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ عورتیں فجر کی نماز تک پڑھنے جایا کرتی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں. آج تم کہتے ہو فتنے کا زمانہ ہے، فساد کا زمانہ ہے، بے حیائی کا زمانہ ہے، عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، اپہرن ہو رہے ہیں، اغوا ہو رہا ہے. آج عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکا جائے. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی اپہرن ہو گیا، اللہ کے نبی کے زمانے میں اغوا کر لیا گیا، اس لڑکی کو پکڑ کے لے جایا گیا. لیکن اس اپہرن اور اس گناہ کے بعد، اس اپہرن کے بعد، اس عورت کی عزت لوٹنے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اب زمانہ ایسا آ گیا، یہ نہیں کہا عورتوں کی عزتیں لوٹنے لگیں، عورتیں اس طریقے سے ہو گئی ہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا آج کے بعد کوئی عورت مسجد میں نہ آئے.
جب نبی کے زمانے میں یہ فتنہ ہو گیا اور نبی نے اس کے باوجود منع نہیں کیا تو آئے دین کے ٹھیکیداروں، آئے مناظروں کا لقب پانے والوں، مجھے معلوم نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں جمشید پور ٹاٹا نگر کی دھرتی پر تم نے جو بات کہی کہ اپنی عورتوں کو ہماری مسجدوں میں بھیج دو اور 9 مہینے میں جو رزلٹ نکلے گا وہ تمہارے سامنے آئے گا، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بدتمیزی اور یہ گستاخی، یہ بیہودہ جملے آخر تم نے سیکھے کس استاد سے؟ کون استاد ہے تمہیں جو ایسی بیہودہ حرکتیں اور بیہودہ باتیں تم کو پڑھایا؟ آخر یہ ہنر تم نے کون سے استاد سے سیکھا؟ وہ استاد بھی قابل مبارکباد اور ایسا شاگرد بھی لائق مبارکباد جس کو عورتوں کے معاملے میں اتنی مہارت ہو۔ تمہارے نوجوان مسجدوں کو بھی طوائفوں کا چگلا بنانے کے لیے تیار ہوں۔ ہائے ہائے، جس کے نوجوان، جس قوم کی بے غیرتی کا یہ حال ہو کہ اس قوم کے نوجوان مسجدوں میں آنے والی، نماز پڑھنے والی عورتوں کو بھی طوائف سمجھیں اور ان کے ساتھ بھی غلط کام کریں اور 9 مہینے میں ان کو حاملہ کر دیں بقول تمہارے مولوی کے، جو مسجدوں میں اور اللہ کے گھروں میں بے حرمتی کر ڈالیں اور اللہ کے گھر کو رسوا کر ڈالیں، ان لوگوں سے میرے بھائیو ہندوستان کی کوئی دھرتی پاک نہیں رہ سکتی۔ یہ تمہیں مبارک ہو، یہ گندگی تمہیں مبارک ہو۔ معاف کرنا، ہم نے تو اللہ کے گھروں کو اور اللہ کے گھروں کو مرد عورت دونوں کے لیے برابر سمجھا ہے۔ ہاں، پردے کے ساتھ اگر عورت آتی ہے، بغیر میک اپ کی آتی ہے تو آ سکتی ہے، پردے کے ساتھ آتی ہے تو آ سکتی ہے، ہم اس کو حکم بھی نہیں دیتے کہ آؤ، کیونکہ عورت کا گھر پہ نماز پڑھنا مسجد بنسبت مسجد کے یہ زیادہ افضل ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ مسجد کے اندر آئیں ہی، ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اگر وہ مسجد میں آنا چاہیں تو ہم روکنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد، جو عورتیں اللہ کی مسجد میں اللہ کے گھروں میں آئیں، اے لوگوں ان کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اس